بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 52۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء میں مشاہدات اور امت کے لیے اس میں پیغام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے براق نامی سواری لائی گئی۔ جب آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجیے۔ کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینۃ المنورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر یہاں سے روانہ ہوئے، ایک اور زمین پر گزر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت یہاں ہوئی ہے، یہ فلسطین میں۔ اس کے بعد اس سفر اسراء میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف مشاہدات ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ چیزیں نظر آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، اور بعد میں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستے میں آئی تھی، جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جو تھا جو راستے میں آیا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ اس کے بعد آگے مختلف قسم کے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نظر آئے جو مختلف گناہوں میں ملوث تھے، اور ان کو ان کے جرائم کے مطابق سزائی دی جا رہی تھی جو آپ کو دکھائی گئی، جس میں امت کے لیے پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟
تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے پر اتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، لہٰذا اپنے مجلسوں سے غیبتوں کو پاک کرو، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نہر کے اندر تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ سود خور ہے، جو دنیا میں سود کا لین دین کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، ہم اپنے کاروبار سے سود کو پاک کریں، حرام کو پاک کریں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو، ربا کو، انٹرسٹ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو سودی معاملات سے دور رکھیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور پاکیزہ عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ زنا کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور پاکیزہ شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ گویا زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زنا سے محفوظ فرمائے اور حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اس طرح سلسلہ جاری تھا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ، یعنی فرض نماز میں سستی کرنے والے اس عذاب میں مبتلا تھے۔ آج تو ہم بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں، کتنی غفلت برتتے ہیں، جبکہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، معاف ہو سکتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ روزہ بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، حج جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے معاف ہے، لیکن نماز میں چاہے امیر ہو، غریب ہو، مسافر ہو یا گھر پر ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، کسی کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں گنجائش ہے بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، سفر میں ہے تو 2 رکعت پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے، مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قوم پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹا جمع کر رکھا تھا اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، مگر لکڑیاں لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ ہے، جسے وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بوجھ کو کم کرنے کے بجائے اس میں مسلسل اضافہ کرتا ہے۔ یعنی وہ قرض دار جو قرض ادا نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی قرض بڑھا رہے ہیں، اپنے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہیں، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ لہٰذا بغیر کسی ضرورت کے قرض نہ لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب جنازہ آتا آپ پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا تو آپ جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی اس کی ذمہ داری نہ لے لے۔ لہٰذا سب حقوق معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ لوگوں کو حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اس میں ہمیں یہ سبق ہے۔ گویا اس سفر اسراء میں یہ مختلف مشاہدات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائے گئے، جس میں ہر مشاہدے میں، ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سفر اسراء کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی، اس کی آخری منزل بیت المقدس تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچ گئے۔
اس کے بعد کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔